السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل دا انفو پائل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عراق کے متعلق دلچسپ حقائق اور معلومات سے آگاہ کروں گا۔ عراق کا سرکاری نام جمہوریہ عراق ہے۔ یہاں پر پارلیمانی جمہوری حکومت ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے۔ عراق کی کل آبادی 4,19,04,216 ہے۔ یہاں کی سرکاری زبانیں عربی اور کرد ہیں اور عراق کی کرنسی عراقی دینار ہے۔ یہاں کا کل رقبہ 1,68,754 مربع میل یا 4,37,072 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو، اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو عراق میں دو مشہور دریاؤں کا غلبہ ہے جسے دجلہ اور فرات کہتے ہیں۔ یہ دریا شمال میں پہاڑی علاقوں سے جنوب مشرق کی طرف میدانی علاقوں میں خلیج فارس کی طرف بہتے ہیں۔ ان دریاؤں کے درمیان زرخیز علاقے کو پوری تاریخ میں بہت سے نام ملے ہیں، بشمول الجزیرہ یا عربی میں جزیرہ اور یونانی میں میسوپوٹیمیا۔ عراق کے بہت سے علاقے رہنے کے لیے سخت مقامات ہیں۔ 40% زمین چٹانی ریگستان پر محیط ہے، جبکہ 30% پہاڑی علاقے ہیں جن میں سخت سردی ہوتی ہے، جبکہ جنوب کا بیشتر حصہ دلدلی اور نم ہے۔ زیادہ تر عراقی دجلہ اور فرات کے زرخیز میدانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر لوگوں اور ان کی ثقافت کی بات کی جائے تو عراق مشرق وسطیٰ میں ثقافتی لحاظ سے متنوع ممالک میں سے ایک ہے۔ عرب، کرد، ترکمان، آشوری، مانڈیائی اور آرمینیائی دوسرے کے علاوہ اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں۔ عراقیوں کے پاس کبھی عرب دنیا کے بہترین اسکول اور کالج تھے۔ یہ 1991 میں خلیجی جنگ اور اس کے بعد اقوام متحدہ کی پابندیوں کے بعد بدل گیا۔ آج صرف 40% عراقی پڑھ یا لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر جنگلی حیات اور نیچر کی بات کی جائے تو عراق کی جنگلی حیات کی حفاظت ایک بڑا کام ہے۔ ملک میں بنیادی طور پر کوئی محفوظ قدرتی علاقہ نہیں ہے اور ایک جاری جنگ کے ساتھ حکومت پودوں اور جانوروں کی حفاظت سے زیادہ لوگوں اور ان کی املاک کی حفاظت میں مصروف ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے سے پہلے کئی انواع کو خطرے میں سمجھا جاتا تھا، جن میں چیتا، جنگلی بکرے اور ڈوگونگ شامل تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سائنسدان ان جانوروں کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ عراق کے دریا اور دلدلی علاقے بہت سی مچھلیوں کا گھر ہے، جن میں کارپ فش بھی شامل ہے، جو 300 پاؤنڈ یا 135 کلوگرام تک بڑھ سکتی ہیں، اور خلیج فارس میں تیرنے والی شارک مچھلیاں بھی ان میں شامل ہیں۔ دوستو، اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، صرف پچھلے 15 سالوں میں اس نے 2 بڑی جنگیں دیکھی ہیں: بین الاقوامی پابندیاں، غیر ملکی حکومت کا قبضہ، بغاوتیں اور دہشت گردی۔ لیکن عراق ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کئی قدیم ثقافتوں نے ملک، خطے اور دنیا پر عظمت کی مہریں چھوڑی ہیں۔
عراق کو تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے میدانی علاقوں میں جو عراق کا تقریباً 1/3 حصہ بنتے ہیں، طاقتور سلطنتیں اٹھیں اور زوال پذیر ہوئیں، جبکہ یورپ اور امریکہ کے لوگ اب بھی شکار کرتے تھے اور اکٹھے ہو رہے تھے اور زیادہ قدیم زندگی گزار رہے تھے۔ عراق میں 3000 قبل مسیح میں پہلی تہذیب سمیریوں کی تھی۔ تحریر کی پہلی قسم، جسے کیونیفارم کہا جاتا ہے، سومیری شہری ریاست اریک سے ایجاد ہوئی۔ تقریباً 2000 قبل مسیح میں بابل کے لوگ جنوبی میسوپوٹیمیا میں اقتدار میں آئے۔ ان کے بادشاہ حمورابی نے قوانین کا پہلا معلوم نظام قائم کیا۔ بابل کی حکومت 539 قبل مسیح میں ختم ہوئی، جب فارسیوں نے اقتدار سنبھالا۔ 646 عیسوی میں عربوں نے فارسیوں کا تختہ الٹ دیا اور اسلام کو عراق میں متعارف کرایا۔ بغداد جلد ہی اسلامی دنیا کے معروف شہر کے طور پر قائم ہو گیا۔ 1534 میں ترکی سے عثمانیوں نے عراق کو فتح کیا اور تقریباً 400 سال بعد انگریزوں کے اقتدار سنبھالنے تک حکومت کی۔ عراق 1932 میں ایک آزاد ملک بن گیا، حالانکہ برطانیہ کا اب بھی بڑا اثر تھا۔ 1979 میں صدام حسین اور ان کی سیاسی پارٹی نے عراق کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس خیال کو فروغ دیا کہ اس پر عربوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ صدام حسین نے ایک بے رحم آمر کے طور پر حکومت کی۔ 1980 میں اس نے ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ شروع کی اور 1991 میں اس نے کویت پر حملہ کر دیا، جس سے پہلی خلیجی جنگ چھڑ گئی۔ 2003 میں عراق کے خلاف برسوں کی پابندیوں کے بعد امریکہ نے اس تشویش میں دوبارہ حملہ کیا کہ صدام حسین خطرناک ہتھیار بنا رہا ہے، جنہیں امریکہ کی جانب سے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا نام دیا گیا، اور امریکہ کا یہ الزام بعد میں غلط ثابت ہوا اور امریکی فوجی دستے تیزی سے بغداد پہنچ گئے اور باعثیوں کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ صدام حسین کو پکڑ لیا گیا، انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلایا گیا اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ دوستو، اگر آپ عراق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ میں آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔